بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں، اب جو گفتگو ہوگی وہ مکمل اردو میں ہوگی، اور ہمارے اس پورے پروگرام کا اصل مقصد یہی ہے، ہمارے اس پورے پروگرام کا اصل مقصد یہی ہے۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جو باہر بیٹھے ہیں یا باہر کھڑے ہیں وہ براہ کرم اندر آ جائیں، اور یہ ویسے بھی جو ہے ماشاءاللہ یہاں پہ حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب، اللہ کی رحمت اور یہ مدرسۃ الابرار، اللہ کی رحمت اور یہ مدرسۃ الابرار، جب دونوں کا اجتماع ہوگا تو پھر انشاءاللہ رحمتوں کے نزول میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ تو یہ جو ہے نا سب ایک ساتھ ہوں گے، اندر ہوں گے تو انشاءاللہ جو ہے زیادہ برکت ہوگی۔ بہرکیف محترم حضرات، آپ حضرات جو ہے جو صبح سے آئے ہوئے ہیں وہ مستقل ماشاءاللہ عربی میں گفتگو سن رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی شاید اس علاقے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ اتنی دیر تک عربی جو ہے سننے کا موقع ملا ہوگا، اور بڑے تعجب کی بات یہ کہ بڑے اطمینان سے سن، یہ واقعہ یہاں کے لوگوں کی خوبی اور خصوصیت ہے جس کا اعتراف ضروری ہے، ورنہ عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ تو عربی چل رہی ہے چلو ہم بھی اپنا کچھ کام کریں، لیکن ماشاءاللہ آپ لوگوں کو مبارکباد ہے۔ دیکھیے ہم لوگ زندگی بھر وہ باتیں سنتے رہتے ہیں جو سمجھتے ہیں، زندگی بھر جو پروگرام ہوتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں، لیکن کبھی کبھار کچھ ایسا بھی سننا چاہیے جو سمجھ میں نہ آئے، اور ایسا ہوتا بھی ہے نا، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے۔ ہم جو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، امام صاحب جو تلاوت کرتے ہیں، ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو سمجھ نہیں پاتی، لیکن ایسا تو نہیں کہ نماز چھوڑ کے چلے جاتے سمجھ ہی میں نہیں آ رہا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو بہرکیف جیسے آپ وہ سنتے ہیں ماشاءاللہ آج یہ بھی آپ نے سنا، اس نیت سے آپ سنے کہ یہ اللہ کے کلام کی زبان، یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ اگر کوئی اس نیت سے سنا ہے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک لفظ کے سننے پر بھی آپ کو ثواب ہوگا۔ اور یہاں پر غور کرنے کی یہ بھی بات ہے کہ اللہ کا کلام، قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ ہم اپنی زندگی میں پوری زندگی اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی آدمی ایک جملہ ایسا نہ بولے جو ہمیں سمجھ میں نہ آئے۔ ہمارے سامنے کوئی آدمی اگر کوئی ایسا جملہ بول دے جو ہمیں سمجھ میں نہ آئے، جب تک ہم وہ سمجھ نہ لے اس وقت تک ہمیں نیند نہیں آتی۔ آخر بولا تو کیا بولا اور کیوں بولا؟ بولیے نا بھائی، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ آپ کے سامنے اچانک سے کوئی آ جائے اور کوئی جملہ بول دے آپ کو مخاطب کر کے، اور آپ کو سمجھ میں نہ آئے، آپ کو چین آئے گا جب تک کہ آپ سمجھ نہ لیں کہ اس نے مجھ سے کیا کہا ہے؟ یہ تو ہماری عام زندگی کا حال ہے نا؟ لیکن عجیب بات ہے کہ ہم جو ہے قرآن سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور قرآن یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور نماز کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے رب سے بات کرتا ہے، گویا کہ وہ اپنے رب سے بات کرتا ہے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے رب سے بات کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہم کیا بات کرتے ہیں۔ تو بہرکیف یہاں پر ہمیں غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اتنی لمبی عمر دی ہے، اتنی بڑی عمر دی ہے، کیا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم تھوڑا سا وقت نکالیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو ابھی تیسری نشست ہماری شروع ہو رہی ہے، اس کا عنوان ہی ہے رمضان، قرآن اور عربی زبان۔ کیا عنوان ہے اس کا؟ رمضان، قرآن اور عربی زبان، اور ان تینوں کا گہرا تعلق ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کو جو فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ قرآن کی وجہ سے حاصل ہوئی، اور قرآن اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کا تعلق قرآن سے ہو جاتا ہے۔ جس طرح قرآن تمام کلاموں کا سردار ہے، جس طرح قرآن تمام کتابوں کا سردار ہے، جس کا تعلق قرآن سے ہو جاتا ہے اس کا مقام و مرتبہ بھی بہت بڑھ جاتا ہے۔
اس کا مقام و مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیے یہ کاغذ ہے، یہ کاغذ ہے، اس کی کوئی اہمیت ہے؟ یہ فیکٹری میں جہاں کاغذ بنتا ہے، بنانے والے اس پر چڑھتے بھی ہوں گے، اس پر چلتے بھی ہوں گے، لیکن جب اسی کاغذ پر اگر قرآن کی کوئی آیت لکھ دی جائے تو اس کاغذ کا یہ حکم ہے کہ آپ بغیر وضو کے اس کو چھو نہیں سکتے، اور آپ اس کو ادھر ادھر پھینک نہیں سکتے. آپ کو احترام کے ساتھ اس کو چھونا ہوگا، احترام کے ساتھ اس کو رکھنا ہوگا. جب ایک کاغذ کا یہ عالم ہے کہ اس پر قرآن کی آیت لکھ دی جائے تو اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ جس سینے میں قرآن ہوگا اللہ کے اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا. قیامت کے دن جب حشر کا میدان لگا ہوگا، پوری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کے والدین کو بلائیں گے اور ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی قیامت کے جو ہے سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. جو ان کے جاننے والے ان کے گاؤں کے آس پاس کے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے تو ایک عام آدمی تھا، ہمارے درمیان رہتا تھا، نہ کوئی عالم تھا، نہ حافظ تھا، نہ کچھ جانتا تھا، لیکن کیوں اس کا اعزاز کیا جا رہا ہے، اس کو اعزاز دیا جا رہا ہے؟ تو کہا جائے گا اس لیے کہ اس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا. جو بچہ حافظ قرآن ہوگا اس کے والدین کا یہ مقام و مرتبہ ہوگا. جو خود حافظ قرآن ہوگا اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا. اس کو بھی حدیث میں بیان کیا گیا کہ جو حافظ قرآن ہوگا اس پر عمل کرنے والا ہوگا، قیامت کے دن اس کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات پہ چڑھتا جا، جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہاں تیرا آخری مقام ہوگا. بہرکیف قرآن ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کے متعلق مسلمانوں پر حقوق بہت زیادہ ہے. قرآن کا سب سے جو بنیادی حق ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ قرآن پر صحیح ہو. ہمارا یہ ایمان ہو کہ قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف وہ اللہ کی طرف سے ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ ہم قرآن پر عمل کریں. اور قرآن کا پانچواں حق یہ ہے کہ جو احکامات بتائے گئے ہیں وہ دوسروں تک ہم پہنچائیں. یہ 5 حقوق قرآن کے ہیں اور قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن ایسا سفارشی ہے کہ اللہ کے یہاں جس کی سفارش قبول کی جائے گی، اگر حق میں دے گا تو حق میں قبول ہوگی اور اگر خلاف میں دے گا تو خلاف میں قبول ہوگی. اب آپ بتائیں کہ قرآن جیسی نعمت کے حقوق کو اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو کیا قرآن ہمارے لیے سفارش کرے گا؟ تو یہ زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، اس میں ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ کیسے ہم قرآن کے حقوق کو ادا کریں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا. قرآن کے متعلق ہمارا ایمان درست ہے. بہت سے لوگ بہت حد تک قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن 2 حق ہیں جس میں بہت زیادہ کوتاہی ہوتی ہے. اور آج جو حالات مسلمانوں کے ہو رہے ہیں اس میں ان 2 حقوق میں کوتاہی کا بہت بڑا اثر ہے. جو پہلا حق ہے جس میں عام طور پر کوتاہی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے. اور جو دوسرا حق اس میں کوتاہی ہوتی ہے قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش نہیں. اگر ان 2 حقوق پر توجہ دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب ہم میں سے ہر آدمی جب قرآن پڑھے گا سمجھ کر پڑھے گا اور ایک ایک آدمی تک، ایک ایک انسان تک قرآن کے پیغام کو پہنچائے گا. تو یہ جو محنت ہو رہی ہے، یہ جو کوشش ہو رہی ہے یہاں پر پورے ہندوستان اور نیپال کے طلباء کا جمع ہونا، حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب اور ان کے بھائی حضرت مولانا سیف اللہ صاحب کی سرپرستی میں، نگرانی میں یہاں پر ان طلباء کا آنا، یہ طلباء آپ کے مہمان ہیں. یہ طلباء آپ کے مہمان ہیں. آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ان کی فکر کریں، ان کے بارے میں سوچیں، ان کے لیے دعائیں کریں. اور سب سے اہم دعا یہ ہوگی کہ یہ جو پروگرام یہاں پر چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خیر و عافیت کے ساتھ اختتام تک پہنچائے. اور اس نیت سے طلباء آئے ہیں عربی میں مہارت کی نیت سے، اس میں ان کو کامیابی عطا. اور
ابھی تو یہ ہم نے یہاں پر صرف اپنے مدارس کے طلباء کے لیے نظام کیا ہے، لیکن اگر عوام میں دلچسپی ہو، عوام اپنی یہ ذمہ داری سمجھتے ہو کہ ہمیں بھی قرآن سمجھنا چاہیے، تو انشاءاللہ ہمارے یہ علماء اس خدمت کے لیے بھی تیار ہیں۔ تیار ہے انشاءاللہ؟ لیکن آپ کو آگے آنا ہوگا، آپ کو کچھ وقت نکالنا ہوگا۔ میں اس موقع پر یہ درخواست کروں گا کہ کم سے کم ہر مسجد میں یا تو پورے سال یا کم سے کم رمضان کے موقع پر درس قرآن کا اہتمام، جتنی مساجد یہاں پر ہے، یہاں پر اس وقت علماء کی بڑی تعداد موجود ہے، آس پاس کی مساجد میں ترتیب کی جا سکتی ہے، کسی بھی نماز کے بعد ایک آیت 2 آیت کا ترجمہ بتایا جائے، اس کے بارے میں جو ہے اس کی تشریح کی جائے، اس کا مفہوم بتایا جائے۔ ایک آیت کا بھی ترجمہ اگر ہم نے سیکھ لیا تو یہ ہمارے لیے آخرت میں بہت بڑے جو ہے ثواب کا اور ذخیرے کا باعث ہے۔ تو یہ کچھ جو ہے میری درخواستیں ہیں، میں یہ سمجھوں گا اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ اس پر توجہ دیں گے، اور میں انہی باتوں پر جو ہے اپنی اس مختصر بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو اور جو باتیں کہی گئی ہیں اس کو قبول فرمائے، مجھے سب سے پہلے اور تمام سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔